حضرت ابو طالب نے اپنے جد ابن کلاب کے نام پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام زید رکھا، اور جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے باپ اسد کے نام پر حیدر نام تجویز کیا۔ اس لیے کہ اسد اور حیدر دونوں کے معنی شیر کے ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ خیبر میں مرحب کے رجز کے جواب میں فرمایا: انا لذی سمتنی اما حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشیت پروردگار کے ایما پر آپ کو علی کے نام سے موسوم کیا۔ یہ نام جو اپنے اندر رفعت و بلندی کے معنی رکھتا ہے، اس میں بامسمہ ثابت ہوا اور ہمیشہ کائنات میں بلند و بالا، پستی سے نا آشنا، رزم و بزم میں ورد زباں اور زمین کی فضاؤں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک گونجتا رہا: علی علی علی۔ اگرچہ اموی حکمرانوں نے مولا علی کے نام اور کنیت پر پہرا بٹھا دیا تھا اور اس پر ناک بھوں چڑھاتے تھے، چنانچہ ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں تحریر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے فرزند کا نام علی اور کنیت ابو الحسن تھی۔ ایک دن علی ابن عبداللہ عبد الملک کے ہاں گئے تو اس نے کہا کہ میں تمہارا یہ نام اور کنیت گوارا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنا نام تو نہ بدلا مگر کنیت ابو الحسن کے بجائے ابو محمد رکھ لی۔ اسی ذہنیت کے زیر اثر صدیوں تک اسلامی حکمرانوں میں سے کسی کا نام علی نہ ہو سکا، مگر آج محمد کے بعد مسلمانوں میں سب سے زیادہ علی ہی کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں، اور صدیوں تک متروک اور سب و شتم کا ہدف قرار دیے جانے کے باوجود آخر یہ نام اسلام کے ساتھ ساتھ ہر گوشہ عالم میں پہنچ کے رہا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے القابات آپ کے بے شمار فضائل و اوصاف کے لحاظ سے متعدد ہیں، جن میں سے مرتضیٰ، وسیع اور امیر المومنین لوگوں کی زبان پر رہتے ہیں، اور مشہور و معروف کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ پہلی کنیت بڑے بیٹے حسن کے نام پر ہے، اور عرب عموماً فرزند اکبر یعنی بڑے بیٹے ہی کے نام پر کنیت رکھا کرتے تھے، جیسے حضرت ابو طالب کی کنیت اپنے بڑے فرزند طالب کے نام پر ابو طالب، اور حضرت عبد المطلب کی کنیت اپنے بڑے بیٹے حارث کے نام پر ابو الحارث تھی، اور دوسری کنیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی تھی۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کنیت ابو تراب کیسے قرار پائی؟ سیرت ابن حشام میں ہے کہ غزوہ عشیرہ کے موقع پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور عمار یاسر بنی مدلج کے ایک چشمے کی طرف نکل گئے اور درختوں کے سائے میں ایک نرم و ہموار زمین پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادھر آ گئے، اور علی کا بدن خاک میں اٹا ہوا دیکھ کر فرمایا: ما لک یا ابا تراب، اے ابو تراب یہ کیا حالت ہے؟ اور اس دن سے آپ کی کنیت ابو تراب قرار پائی۔ علامہ حلبی نے بھی تحریر کیا ہے کہ غزوہ عشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی کنیت ابو تراب رکھی،
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور عمار یاسر کو سوتے ہوئے پایا اور علی خاک میں اٹے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے یہ کنیت مولا علی ہی کے لیے تجویز ہوئی اور آپ سے قبل کسی کی یہ کنیت نہ تھی۔ شیخ علاء الدین نے تحریر کیا ہے کہ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب ہی ابو تراب کی کنیت سے پکارے گئے۔ مولا علی کو یہ کنیت اپنے تمام ناموں سے سب سے زیادہ پسند تھی۔ سہل ابن سعد نے صحیح بخاری میں روایت کی ہے کہ حضرت علی کو سب ناموں سے زیادہ محبوب نام ابو تراب تھا۔ صاحب ارجاح المطالب نے کتاب مناقب الاصحاب کے حوالے سے حیدر کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں تحریر کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ابھی شیر خواری کے زمانے میں تھے کہ ان کی والدہ انہیں گھر میں تنہا چھوڑ کر کسی کام سے باہر گئیں۔ یہ گھر ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔ اس پہاڑی سے ایک سانپ اترا اور آپ کے قریب پہنچ کر پھنکارنے لگا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس زمانے طفلی اور کم سنی میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ آپ کے ہاتھوں ہی میں مر گیا۔ جب آپ کی والدہ گرامی واپس آئیں تو علی کی گرفت میں مردہ سانپ دیکھ کر کہنے لگیں، حیاک اللہ حیدرا، حیاک اللہ یا حیدرا، اے میرے شیر خدا تجھے زندہ رکھے۔ مولا علی کے بچپنے ہی سے ہمت و جرت کے ولولے عیاں اور حرکات و سکنات سے عظمت و وقار کے آثار نمایاں تھے، اور کیا جسمانی اور کیا ذہنی دونوں اعتبار سے ہی ان کا بچپنا دوسرے بچوں کے بچپنے سے میل نہ کھاتا تھا۔ مولا علی کی جسمانی نشو و نما کی رفتار دوسروں سے تیز تر تھی اور ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرے بچے ایک مہینے میں۔ اس قوت نمو کی فراوانی کا اثر تھا کہ جسم مضبوط، فہم و ادراک قوی اور ظاہر و باطنی حصیں تیز ترین تھیں۔ عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو تیر اندازی، شہ سواری اور کشتی لڑنے کا فن سکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو، بیٹوں بھتیجوں کو جمع کر کے انہیں بھڑاتے اور داؤ پیچ کی تعلیم دیتے، مگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بغیر کسی تعلیم و تربیت کے، بغیر کسی سے فن داؤ پیچ سیکھے کسی کو بھی اپنے سامنے ٹکنے نہ دیتے اور کسی کی گاؤ زوری نہ چلنے دیتے، اور اپنے سے سن و سال میں بڑوں کو داؤ پر رکھ کر چاروں خانے چت گراتے اور اچھے اچھے شہزوروں سے اپنی قوت و طاقت کا لوہا منوا لیتے۔ یہ قوت خداداد ہی کا کرشمہ تھا کہ ان ابتدائی مشقوں سے لے کر بڑے سے بڑے مارکوں تک کسی سورما سے زیر نہیں ہوئے، اور جس سے بھڑے اسے پچھاڑے بغیر نہیں چھوڑا۔ اس جسمانی قوت کے ساتھ ذہنی و شعوری ارتقاء کے لحاظ سے بھی بہت آگے تھے۔ بچپنے ہی میں حق و باطل میں امتیاز کا جو جوہر موجود تھا اس کا اظہار کرتے۔ معبود حقیقی کی پہچان رکھنے والے علی نے بت پرستی کے مرکز میں رہتے ہوئے بتوں کو پرستش کے قابل نہ سمجھا، اور جبکہ لوگوں کو اعلان نبوت کے بعد بھی نبوت کے تسلیم کرنے میں تامل تھا، مولا علی اعلان نبوت سے قبل مقام نبوت کو سمجھ چکے تھے۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں، میں وحی و رسالت کی روشنی دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا، اور نہ صرف آپ کی نگاہ بلند نے نور نبوت کو دیکھا اور قوت شامہ نے
شمیم رسالت کو سونگھا، بلکہ حضرت کی بعثت سے قبل ان کے طریقہ کار کو اپنا دستور عمل بنا کر دوسروں کے لیے آئینہ عمل بن گئے۔ غرض مولا علی کا بچپن بھی ان کی جوانی و پیری کی طرح عظمتوں کا کوہ گراں تھا، اور ان کے اس دور صغر سنی پر اور ان کے اس بچپن کے دور پر نظر کرنے کے بعد یہ حقیقت آئینہ بن کر سامنے آ جاتی ہے کہ عظیم انسان عظمت بے کنار پیدا ہوتے ہیں، عظیم انسان عظمت بے کنار پیدا ہوتے ہیں، اور ادھر ادھر سے مانگ تانگ کر عظمت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ عطیہ الہیہ ہے جو باقدر ظرف اور باحد وسعت و اما نصیب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔